أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نبّر بكتابك قلبي واشرح به صدري وأنتف به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لائق احترام محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں میں دو قسم کی صفات جو اللہ نے ودیت فرمائی ہیں، وہ دو صفات متضاد صفات ہیں، دونوں کے اثرات بھی متضاد ہیں، ایک کے منفی اثرات اور ایک میں کے مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ایک صفت کو اپنا لیا جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی اس کا مقام بن جاتا ہے اور اس سے اچھائیاں جنم لیتی ہیں، معاشرہ آگے بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، معاشرہ پروان چڑھتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر دوسری صفت کو اپنا لیا جائے تو تلخیاں بڑھتی ہیں، بدامنی بڑھتی ہے، معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور وہ دو صفات سچ اور جھوٹ کی صفات، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اگر انسان سچ بولتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں اللہ اسے نوازتا ہے اور سچ کی برکات ہمیشہ سے ہوتی ہے، اور اگر جھوٹ بولا جائے تو اس کی نحوست وہ بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ تو سچ کی برکت اور سچ بولنے کی اہمیت، اس بارے میں آج کی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اور یہ آیت اللہ رب العزت نے کب نازل فرمائی؟ جب 3 صحابہ جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ تبوک سے، اس وقت یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل کی۔ اور ایک آیت ہر دفعہ جمعہ کے اندر مصنون خطبہ کے اندر پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کیا کرو۔ سدید کہتے ہیں جو صحیح بات ہو، درست بات ہو، اور درست بات سچی ہوتی ہے، جھوٹی بات کبھی درست نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ سچی بات کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ملے گا کیا؟ سب سے پہلا فائدہ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تمہارے سارے معاملے درست کر دے گا۔
تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے. اچھا یہ بات ہمارے ہاں کی جائے نا، جیسا کہ ہم نے معاشرے کو بنا دیا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جھوٹ بولنے سے میرا تو کام بنتا ہے، میرا تو سودا بکتا ہی جھوٹ بولنے سے. اور یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بڑی ٹھٹائی کے ساتھ، کسی کو ایڑا دے کے، کسی کو دھوکہ دے کے، کوئی فراڈ کر کے نہ کہتے ہیں سر انج نہ کریے تو کام ہی نہیں بنتا. یہ کرنا پڑتا ہے، اس ڈگر پہ معاشرہ آ گیا ہوا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے اگر سچ بولو گے میں تمہارے مال سیکھ کر تمہارے معاملات میں درست کروں گا. یہ رب کہہ رہا ہے اور اللہ کی گارنٹی. اور رب کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. اگر انسان یہ پکا عہد کر لے، ٹھان لے کہ میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، اسے نظر آ رہا ہے اگر جھوٹ بولوں گا تو شاید کام بن جائے گا، لیکن وہ سچ بولے. کام ظاہری طور پہ اگر بگڑ بھی گیا اللہ اسے کہیں نہ کہیں جا کر ٹھیک کرے گا اور اسے نوازے گا ضرور. ہمارا معاشرہ وہاں پہ لوگ کہہ رہے وہ کئی دفعہ، یہ میں نے تو خود یہ بات سنی، آپ نے بھی سنی ہوگی، لوگ بات کر کے جھوٹ بول کے کسی کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں بندہ ایسا رکھنا ہے جو گولی کروانا جانتا ہو، کوئی اس طرح کا بندہ، پھر اس کو داد دیتے ہیں واہ اس نے کام بڑا اچھا کیا، یار تو بڑا کمال کا بندہ ہے، تو نے بندے کو بڑا ڈیل کیا. اور ڈیل کیسے کیا؟ اس کو دھوکہ دے کے. اور پھر لوگ کہتے ہیں یہ نہ کریں تو کام بنتا ہی نہیں. سچ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اگر سچ بولو گے عمال ٹھیک ہو جائے. اور کیا فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے. اتنی برکت ہے سچ کی. اگر انسان سچ پہ قائم ہو جائے کہ میں نے سچ ہی بولنا ہے، اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور یہ آیت جو میں کہہ رہا تھا اللہ نے نازل کی 3 صحابہ کے بارے، انہوں نے بھی سچ بولا اور اللہ نے برکت کتنی دی. اللہ اکبر. غزوہ تبوک کا موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، صحابہ جو ہے وہ تیاری کر کے نکل پڑے. اور یہ زمانہ وہ تھا کہ جب فصلیں پکی ہوئی تھی اور گرمی بھی بڑی شدید، گرمی کا سفر اور لمبا سفر، اور صحابہ کے پاس سواریاں کسی کے پاس نہیں بھی تھی. اس طرح کا سفر کبھی پیدل بھی چلنا پڑ سکتا ہے، اور پھر فصلیں پکی ہیں، پیچھے سے پتہ نہیں کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا. تو یہ سارے تحفظات تھے صحابہ کو. اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ چلیں تبوک کا مارکا جو ہے نا ہم نے جنگ لڑنے کے لیے جانا ہے. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے. کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی خوشحالی پہلے کبھی نہیں تھی جتنی خوشحالی ان دنوں میں میرے پاس آئی. سب کچھ تھا، سواری بھی تھی، پیسہ بھی تھا، ہر چیز موجود. اور میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں دوسروں کی سواریاں تو کسی کے پاس ہے کوئی نہیں، آستے سے انہوں نے جانا ہے، میں صبح ہوگی تو میں تیزی کے ساتھ نکل جاؤں. کہتے کرتے کرتے سستی ہوگی. مختصر بات یہ ہے سستی ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. کہتے ہیں جب واپس آنے کی مجھے اطلاع ملی، میں نے لوگوں سے مشاورت کی، اپنے بڑے جو ہے نا وہ بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں جنگ سے، وہ جو ضعیف ہوتے ہیں، تو کہا میں نے پوچھا، سب کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ عذر تلاش کر لو، کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لو. کہتے میں عذر تلاش کرتا رہا، پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں میں نے سچ بولنا ہے. سچائی کی برکت کتنی ہوتی ہے. کہتے میں نے یہ عہد کر لیا، اب میں نے سچ ہی بولنا، جو بھی ہو جائے گا پھر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لوگ آتے اور اپنا عذر پیش کرتے منافقین. اللہ کے رسول کہتے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، آپ مغفرت کی دعا کر کے اسے واپس بھیج دیتے. لوگ آتے جاتے، آپ عذر سنتے واپس بھیج دیتے. جب میری باری آئی تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جی میرا کوئی بھی عذر نہیں تھا، کوئی بھی عذر، شرمندگی بھی ہے، سب کچھ ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا. کہ اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا، صرف سستی ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو سچ بولتا ہے نا تیرا معاملہ پھر اللہ کے سپرد، اللہ جانے وہ کیا کرے گا، جو فیصلہ رب کرے گا وہی فیصلہ ہوگا تیرا. تو کہتے 40 دن گزر گئے، مجھے کسی نے صحیح طرح بلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کر دیا کہ اس کے ساتھ کسی نے جو ہے نا وہ رابطہ نہیں رکھنا. تو کہتے ہیں میں نے اپنے جو ہے نا وہ پوچھا صحابہ سے کوئی اور بھی ہے جنہوں نے بہانہ نہیں بنایا، جنہوں نے صرف سستی کا کہا کہ ہاں ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ یہ 2 صحابہ اور بھی ہیں. تو وہ بوڑھے تھے، کہتے وہ گھر میں بیٹھے رہتے، روتے رہتے. میں مسجد میں بھی جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے سلام کہہ دیتا اور پھر کن اکھیوں سے دیکھتا کہ آپ کے ہونٹ ہلے ہیں کہ نہیں، بولے سلام کا جواب بھی دیا کہ نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو تھی نا.
پیار تو تھا. مسجد میں جاتے اور چپکے سے اسلام کہہ دیتے, پھر دیکھتے جواب آیا کہ نہیں آیا, نمازیں پڑھنے جاتے, لیکن صحابہ بولتے کوئی نہیں تھے. اللہ اکبر, صحابہ کا ایمان کس لیول پہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ان سے بات چیت نہیں کرنی, ان سے رابطہ نہیں رکھنا. تو کہتے ہیں میں نے اپنے کزن سے, یا روایت کے الفاظ ہیں ان کے رشتے میں چچا لگتے اس طرح کا رشتہ ہے, قریبی ترین خونی رشتہ ہے. کہتے ہیں میں نے ان کو دیوار پہ کھڑے ہو کے آواز دی اور کہا یار تو نہیں جانتا کہ میں اللہ کو رسول سے محبت کرتا ہوں, تو جانتا ہے نا میں سچا مومن ہوں. اچھا وہ جانتے بھی تھے, سب کچھ تھے. انہوں نے جواب پتہ کیا دیا, کہتے ہیں اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ جو فیصلہ کرے ہمیں نہیں پتا. ایسا صحابہ کا ایمان تھا. پھر بیوی کو بھی حکم دے دیا کہ ان کو بھی اپنے گھر چھوڑاؤ. بہرحال کہتے پھر ایک دن میں چھت پہ بیٹھا ہوا تھا, کسی نے اونچی آواز لگائی, کہا ابشر یا کعب, کعب خوش ہو جاؤ, اللہ نے تمہاری بخشش نازل کر دی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول یہ جو اللہ نے مجھے نجات دی ہے نا, اس کا سبب میری سچائی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا اور الفاظ کیا تھے, وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. اتنے وہ پریشان تھے کہ زمین وسعتوں کے باوجود بھی ان پہ تنگ ہو گئی تھی, اتنے پریشان تھے, لیکن انہوں نے کوئی عذر تلاش نہیں کیا, سچ بولا. اور کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ جو مجھے اللہ نے انعام دیا میری سچائی کی وجہ سے, اور کہ اللہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا میں آج کے بعد کبھی بھی سچائی کے علاوہ کوئی بات نہیں کروں گا. اور حضرت کعب پوری زندگی پھر سچ بولتے رہے, پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا. سچائی کی برکت اتنی ہے, اللہ نے معاف بھی کر دیا, اللہ نے قرآن نازل کر کے ان کو مقام بھی دے دیا. اور کیا فرمایا, سچ بولنے والے کا تو مقام ہی بڑا ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. قرآن میں کیا الفاظ ہے, جو سچ بولنے والے مرد ہوتے ہیں, سچ بولنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں, لہم مغفرہ, ان کے لیے اللہ نے بہت بڑی مغفرت رکھی ہے, وہ اجر عظیم, اور بہت بڑا اجر ہے ایسے لوگوں کے لیے جو سچ بولتے ہیں. سچائی کی برکات ہوتی ہیں, سچائی کے انسان کی زندگی کے پہ بھی اثرات ہوتے ہیں, اس کے معاشرے پہ بھی اثرات ہوتے ہیں, اور اتنے مثبت اثرات ہوتے ہیں کہ وہ معاشرہ پروان چڑھتا ہے, آگے بڑھتا ہے, اگلی منزلیں طے کرتا ہے اور ترقی کرتا جاتا ہے جہاں میں سچائی ہوتی ہے. آج غیر مسلم سچائی بول کے ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. غیر مسلموں میں سچائی آ گئی, مسلمانوں میں دھوکہ, فراڈ, جھوٹ اتنا آ گیا کہ مسلمان بدنام ہو گئے, بدنام زمانہ ہمیں کر دیا گیا. کہتے ہیں یہ جھوٹ پر بولتے ہیں, مسلمان دھوکہ دیتا ہے, حالانکہ مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دیتا. مسلمان ہو تو دھوکہ دے کیسے ہو سکتا, وہ تو سچا مسلمان ہی نہیں ہے. جو سچائی صرف یہ نہیں کہ آپ زبان سے سچ بولیں, سچائی آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہوتی ہے. آپ کا جو اللہ سے تعلق ہے اس میں بھی سچائی ہوتی ہے, آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اس میں بھی سچائی ہوتی ہے. ہر جگہ پہ سچائی ہونی چاہیے, پھر انسان کو برکات ملتی ہیں. آج ہمارے معاشرے میں کیا, تو اللہ رب العزت نے کیا جنت کی بشارتیں دی, قال ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. قیامت کا دن ہوگا جب کوئی بھی کسی کا جو ہے نا اس کو فائدہ کو چیز نہیں دے گی. مومنوں کا سچ بولنا, ان کی سچائی جو ہر معاملے میں سچائی ہوتی ہے, وہ ان کو فائدہ دے گی, اور اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی. اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ رب العزت نے متقین کی صفات کو جہاں پہ بیان کیا, وہاں بھی یہی کہا کہ متقین وہ ہوتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جو سچ بولتے ہیں. اور سچ کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا علیکم بالصدق, تم پر سچ بولنا لازم ہے. اور آپ نے فرمایا یہ جو سچ ہوتا ہے نا, یہدی الی الجنہ, سچ انسان کو یہدی الی البر, نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے, اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں جب بندہ سچ بولتا رہتا ہے, سچ ہی بولتا ہے, اللہ کے ہاں اسے سچا انسان لکھ دیا جاتا ہے. اور فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے نا, یہدی الی الفجور, جھوٹ بندے کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے, اور گناہ یہدی الی النار, وہ بندے کو آگ کی طرف لے جاتا ہے. اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے, اتنا جھوٹ بولتا ہے, اللہ کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. فرشتوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جھوٹا انسان ہے, کہ جھوٹ ہی بڑے بولتا ہے, اس کی زبان پہ جھوٹ ہی رہتا ہے. تو اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے ہاں مقام یہ دیتے ہیں کہ اس کا نام سچے لوگوں میں لکھا جاتا ہے. سچے لوگ والصدیقین والشہداء والصالحین, یعنی انبیاء کی لسٹ میں اس بندے کا نام چلا جاتا ہے جو سچ بولتا ہے.
انبیاء کا ذکر وہاں جہاں پہ کیا اللہ نے وہاں پہ صدیقین کا ذکر بھی کیا. اور صدیق کون ہوتا ہے؟ جو سچ بولنے والا ہوتا ہے, جو سچائی کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے انبیاء کی صفات بھی بیان کی ہیں, وہ بھی سچے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ انہ کان صدیقا نبیا. ادریس علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ انہ کان صدیقا نبیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں صادق الوعد. تو اللہ نے نبیوں کا ذکر جہاں پہ کیا وہاں بھی کہا یہ نبی سارے کیا تھے؟ یہ سچ بولنے والے تھے, سچائی کا دامن پکڑنے والے تھے, سچائی کا ساتھ دینے والے تھے. تو ہمیں بھی انبیاء کی سب میں شامل ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کتنی کمال کی زندگی. میں نے پچھلے جمعہ میں شاید یہ بات گزری ہے کہ اللہ نے 2 دفعہ دل نکال کے اس کو دھویا, صاف کروایا. اتنا صاف ستھرا انسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پوری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا. لیکن جب لوگوں کے سامنے دعوت پیش کرنے لگے تو کیا رکھا؟ یہ نہیں کہا بتاؤ میں شراب پیتا ہوں, یہ نہیں کہا یہ تو بتاؤ ذرا میں بتوں کی پوجا کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے جب سب سے پہلے اعلانیہ طور پہ نبوت جو ہے نا وہ اپنی اعلان کیا نبوت کا, اور دعوت کا آغاز اعلانیہ طور پہ کیا, اللہ کے رسول نے سب سے پہلی جو بات کی تھی کیا کہا؟ کہ بتاؤ کہ تم نے مجھے سچا پایا ہے کہ جھوٹا پایا. اگر سچائی ہوگی تو ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی, اور اگر سچائی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر, کہتے ما جربنا علیک الا صدقا. ہم نے تمہیں کبھی بھی جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں. ہم نے تیرا جب بھی تجربہ کیا, تیرے ساتھ جب بھی معاملہ کیا, تو ہمیشہ سچ بولتا ہے, تو سچا انسان ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت ان کے سامنے رکھی, اور جب پہلی وحی نازل ہوئی ڈر کے گھر آ گئے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتے ہیں, زملونی, چادر اڑا دو. پسینہ آ گیا, پریشان ہو گئے. انہوں نے کیا کہا؟ کہتی ہیں لا یخزیک اللہ ابدا. آپ کی ٹھارس بتاتی ہیں آپ کی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ, کہتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. اور آپ کی صفات کون سی بیان کرتی ہیں؟ بندہ جب اس طرح کے معاملے میں ہوتا ہے نا تو اس کو بڑی بڑی باتیں بتائی جاتی کہ تم تو یہ بھی کرتے ہو, تمہارے اندر تو یہ بھی صفت موجود ہے, تمہیں پریشانی کی کیا ضرورت. جب کسی بچے کو کچھ کہنا ہو نا, بیٹا ڈرنا نہیں ہے, تم تو شیر ہو, اس کی شیر کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے. اس طرح کے الفاظ بول, جو اہم چیزیں ہوتی ہیں نا وہ تب بیان کی جاتی ہے جب بندہ پریشان ہوتا ہے, جب بندہ رب سے دعا کرتا ہے, اپنی کو خاص نیکیوں کو یاد کرتا ہے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ خاص نیکیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پتہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی واللہ انک لتصل الرحم وتصدق بالحدیث. اللہ کے رسول آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا سچے بندے کو اللہ ضائع کر دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو سچ بولتا ہے اللہ اس بندے کو ضائع کر دے؟ اللہ ایسے قیمتی ہیرے کو کبھی ضائع نہیں کرتا جو سچائی کے ساتھ دینے والا ہوتا ہے, جو سچائی بولنے والا ہوتا ہے. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے, جانی دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کے ساتھ دشمنی آتی. اس وقت شاہ روم کے دربار میں گئے, کیا نام تھا اس کا, ہرقل کے دربار میں گئے تھے نا. اس نے کہا بتاؤ تمہارا نبی کون ہے, وہ کیا کچھ کہتا ہے, کس چیز کا حکم دیتا ہے. تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میرے ساتھ دوسرے بھی صحابہ تھے, اس لیے میں جھوٹ نہیں بول سکا, مجھے سچی باتیں کرنی پڑی. تو جو انہوں نے باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی, اہم باتیں, میں کہہ رہا ہوں جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں, اہم باتیں کی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ. وہ نبی ایسا ہے وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے اور سچ بولنے کا حکم دیتا ہے, سچائی کا حکم دیتا ہے. اس نبی کی جو صفات میں بہت بڑی صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ سچائی کا ساتھ بھی دیتا ہے اور سچ بولنے کا حکم بھی دیتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اپنے اوپر سچ کو لازم پکڑ. علیکم بالصدق, فرض ہے تم پر, لازم ہے تم پر کہ تم سچ بولو, اور سچ بولو گے تو زندگی برکتوں سے بھر جائے گی. ہر طرح کے معاملے میں سچ بولو, یہ نہیں عمومی گفتگو میں سچ جو ہے نا وہ کبھی جھوٹ بھی بول دیا, کبھی کچھ کر دیا, اور جو خاص باتیں ہوتی ہیں وہاں سچ بولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمومی گفتگو بھی اگر ہوگی ہو اس وقت بھی سچ بولنا ہے. آپ نے فرمایا اذمنوا لی ستن, مجھے تم 7 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں. اور ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں. یہ 7 چیزیں جو ہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, اصدقوا اذا حدثتم, جب بھی تم نے بولنا ہے, جب بھی کوئی بات, دیکھیں یہاں کوئی خاص نہیں ہے,
کہ خاص موقع کی جو باتیں ہوگی، کوئی خاص میٹنگ ہوتی ہے، کوئی خاص لمحہ ہوتا ہے، جیسے یہ کوئی خطبہ ہے یا کوئی نصیحت کا معاملہ ہے یا کوئی خاص جو ہے نا وہ مجلس ہے، یعنی کہا جب بھی بولنا ہے. اذا کیا فرمایا؟ استقو اذا حدثت، حدثت بولنا بیان کر، جب بھی بولنا ہے. عام گفتگو ہو، تم چھوٹے ہو بڑے ہو کچھ بھی ہے، جب بھی بولنا ہے سچ کہنا. ضمانت دے دو، میرے سے جنت کی ضمانت دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم بس سچائی کو اختیار کر لو. اور آپ نے فرمایا مجھے ضمانت دے دو دو چیزوں کی، ایک زبان کی، اور یعنی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان، یعنی شرمگاہ کی ضمانت بھی تم دے دو اور اپنی زبان کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بہت سے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کی زبان سے ہوتے ہیں، اور اس میں جھوٹ اور سچ کا مسئلہ ہے. سچ بھی ہے، اور بھی بڑے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن سچ بولنا بہت بڑی بات. زبان کو حفاظت میں رکھنے کا مطلب یہ آپ جب بھی بولیں سچ بولیں. جب بھی بات مذاق میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی مذاق میں سچ نہیں بولتا، جھوٹ بولتا ہے مزاحن کسی کو ہنسانے کے لیے، اللہ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ بھی گناہ ہے. مذاق میں بھی سچ بولنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے. اللہ اکبر. تو عزیز ساتھیو، سچائی کو اختیار کریں، سچ بولیں. اپنا کاروبار، اپنے معاملات، اپنی معیشت جہاں بھی جانا ہے ہمیشہ سچ کا ساتھ، ہمیشہ سچ بولیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. فرمایا جب بندہ سچ بولتا ہے نا اللہ اس کو برکت دیتا ہے. اللہ اس کی برکت جو ہے نا جس معاملے میں بھی سچ بولتا ہے اللہ برکت ڈال دیتا ہے. ایک حدیث کا الفاظ ہے البیعانی، جب دو بندے کوئی بیع کر رہے ہیں، ہم تو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے نا، ہمارے معاملات ہوتے رہتے ہیں، ہمارے اس طرح کے کام زیادہ ہوں گے آپ لوگوں کے. بیع کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں. اب خرید و فروخت تو ہو رہی ہے. فرمایا اگر بندہ دو چیزیں بیان کی، اگر تو وہ چیز کا عیب بیان کر دیتا ہے، چھپاتا نہیں ہے، واضح کر دیتا ہے، جناب یہ چیز ہے، اس میں یہ عیب ہے، یا یہ چیز اس کی کوالٹی یہ والی ہے، بیان کر دی. اور فرمایا اور ساتھ اس نے سچ بولا، یہ بھی سچ ہے. ایک واضح کر دیا عیب کو اور سچ بولا، جو بھی اس کی قیمت، جو بھی اس نے بات کرنی ہے سچ کہی. اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ پوری بیعہما، اللہ ان کی بیع میں، ان کی خرید و فروخت میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے. اور فرمایا اگر وہ چھپا لیتا ہے، اس کا عیب چھپا لیتا ہے، محقت برکت بیعہما، اگر جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اور اس کا عیب چھپا رہا ہے تو پھر اللہ اس کی برکت کو اٹھا لیتا ہے. ان کی بیع میں برکت ہی نہیں رہتی جب جھوٹ بولا جاتا ہے. ہمارے ہاں کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں. ابھی قربانی کے دن گزرے، کئی لوگوں نے 2 نمبری کر کے بکرے کے دانت توڑ دیے ہوتے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ دھوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عبادت کے معاملے میں بھی ہم جھوٹ بولتے، اتنا دھوکہ، اتنا فراڈ، اور یہ مسلمان ہے. اور کسی نے تو جانور کا عیب ہوتا ہے نا، اگر اس کی جو ہے نا پونچھ نہیں ہے یا اس کا کان کٹ گیا، زیادہ کٹا ہوا ہے، آدھے سے زیادہ سینگ کٹا، اس کی قربانی نہیں ہوتی، ان کو کسی چیز سے کوئی ایلفی وغیرہ سے سینگ لگا دیا تاکہ یہ بک جائے. محقت برکت بیعہما، کیا کر لے گا؟ کتنے دن وہ کھا لے گا جو جھوٹ بول کے اس نے کوئی کما لیا. ہم دکان پہ بیٹھے ہوتے کہتے ہیں ساری اس طرح کی مارکیٹ پوری آپ پھر کے آ جائے، ہمارے جیسی کوالٹی نہیں ہے، گھر جا کے کھولو تو چیز خراب ہو جاتی. سامنے چیز تول کے دے رہے ہیں اور درمیان میں ڈنڈی کر دی. محقت برکت بیعہما، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کی برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ایک بندہ کہتا ہے میں جھوٹ بول کے جو ہے آج 1000 کما کے آیا، اور ایک نے سچ بول کے 100 روپے کمایا. یہ 100 والا سکون میں رہے گا، جھوٹ والے کو کبھی سکون نہیں آئے گا. اس کی برکت اٹھ جائے گی. اور آپ کو پتا اصل چیز جو ہے نا برکت ہی ہوتی ہے، پیسے کی امیری نہیں ہوتی. ایک بندہ پیسہ کمائی جا رہا ہے، پیسہ بڑا ہے اس بندے کے پاس، لیکن یہ جھوٹ بولتا ہے، کہتا نہیں کاروبار کرنا ہوتا ہے مولوی صاحب، کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس طرح تو چلتا ہی ہے، پاکستان ہے جی، تو نہیں پتا ہے پاکستان. اور یہاں لوگ بات ہی نہیں سنتے جب تک جھوٹ نہ بولو. اس طرح نہ کرے تو بکتا ہی نہیں مارا. یعنی جھوٹ بولنے کو ہم نے فرض کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق، تم پہ سچائی کو فرض کیا گیا ہے. ہم کہتے نہیں ہمارے پہ جھوٹ فرض ہے، اگر نہ بولے تو کام ہی نہیں بنتا، کام بگڑ جاتا ہے. تم کہتے ہو سچ بولو، سچائی کے ساتھ تمہارا بکتا نہیں ہے. آپ جو بھی ہے بیان کر کے یہ چیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی خیر خائی کا حکم دیا نا، کہ خیر خائی ہر بندے کے ساتھ، جو چیز دے رہے ہو
اس کو بیان کر کے. اب یہاں کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں. آپ کو تو پتہ ہے, آپ تو مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, کس کس طرح سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں, کس کس طرح سے جھوٹ بول کے اپنا مال فروخت کر رہے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے نا کہ ہر بندے کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے, جو کوئی چیز ہے اس کے سامنے بیان کرنی ہے, تو کہتے ہیں ایک دفعہ پوری زندگی کہتے ہیں میں نے کبھی کسی کی بدخوائی نہیں کی. ایک دفعہ ایسے ہوا, اپنے غلام کو انہوں نے جانور دیا کہ جاؤ اسے بیچ کے آ جاؤ. وہ اونٹ تھا, گھوڑا تھا, کچھ بھی تھا, اور اس زمانے کا اونٹ آج کی کوئی بڑی گاڑی جو ہمارے یہاں جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں نا ان کا مقابلہ کرتا, اتنا مہنگا ہوتا. یوں سمجھے کہ اس نے 5 لاکھ روپے میں نا اونٹ فروخت کر دیا اور وہ آ گیا. کہتے ہیں یہ اونٹ جو ہے نا وہ اتنے کم خرید کے لائے یا ان کو خرید کے لائے, بلکہ اپنے غلام کو خرید کے لائے 5 لاکھ میں. کہتے ہیں یہ اتنے کم داموں کا ہے نہیں, یہ زیادہ مہنگا ہے. کیسے دے دیا اس بندے نے؟ یہ ہے خیر خائی, یہ ہے مسلمان سے محبت. آپ اسے کہیں سر آپ کا فائدہ اس میں ہے, آپ یہ لیں. بندے نے گھر میں کو کام کروانا ہے, کہتے ہیں وہ چیز آپ کے پاس وہ چیز پڑی جو اس کو چاہیے, اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ اس کو چاہیے ہوگی, اسی سے کام چلنا, دوسری لے کر جائے گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا. کم از کم چکر تو پڑ جائے گا نا بیچارے کو, وہ گھر جائے گا پھر واپس آئے گا, گھر میں کوئی مستری لگایا, کوئی مزدور لگایا, اس کو وقت بھی ضائع ہوگا, آنے جانے کا مسئلہ بھی بنے گا. ہم کہیں سر لے کے جائیں, آپ کچھ نہیں ہوتا ہے, بھی چل جاتا ہے, پتہ بھی ہے نہیں چلنا, اور تم لے جاؤ نا کوئی مسئلہ نہیں. وہ بیچارے لے کے گیا اور جا کے کام کیا, کام بھی نہیں, واپس آیا, جو وقت خراب ہوگی ہم نے واپس نہیں لینی ہے, آپ نے یوز کر لی ہے جی, حالانکہ غلط بھی دیا ہے, پھر بھی ٹھٹائی کے ساتھ واپس نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں وہ میں اس بندے کے پیچھے گیا, اس کو ڈھونڈا, اس کا یار تو نے 5 لاکھ روپے کا یہ اونٹ فروخت کیا, اتنا سستا تو یہ نہیں ہے. وہ کہتا میں مجبوری میں ذرا جلدی میں آ گیا. اللہ اکبر, بات خیر خائی کی ویسے نکل آئی ہے. تو سچائی مسلمان میں اگر ہو تو وہ خیر خواہ بھی ہوتا ہے. دوبارہ اسے کہتے ہیں اگر تجھے 6 مل جائے تو پھر تو اچھی بات ہے, تجھے 7 مل جائے تو پھر بھی اچھی بات. اسے تقریباً جو ڈبل قیمت بنتی نا اس کے قریب اسے قیمت مزید ادا کر کے واپس آ گئے. اور ہم دا لگاتے ہیں جناب یہ موبائل بیچنا, نہیں اس کا تو ریٹ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. آج کل ان کے قیمتیں بڑی کم ہو گئی ہوئی ہیں. اگر لینے جائیں اور سر آپ کو نہیں پتا ڈالر مہنگا ہو گیا, قیمتیں بڑی بڑھ گئی ہیں, اب مہنگی چیزیں مل رہی ہیں سر, آپ جہاں مرضی چل رہی ہے بہت مہنگا ہے. اور جب خریدنا ہو اب ان کی ویلیو, اس کی ریسیل ویلیو ہے ہی کو نہیں, یہ تو پیس ہی ایسا ہے, اب اتنے کو دے دیں. یہ ہے مسلمان, جھوٹ بولتے, اتنے جھوٹ بولتے, اتنے جھوٹ کہ بک جائے بس, یا کسی سے کچھ لینا آ جائے, کچھ فروخت کرنا ہے تو اس وقت ہو جائے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے, اور اس سے برکت کبھی نہیں رہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی. جتنا مرضی کما لیں آپ, جو مرضی کر لیں. میں نے تو ایک شخص کو ایسے دیکھا ہمارے علاقے میں, اس نے ایک عورت کی ڈلیوری کا کیس آیا, نارمل بچہ پیدا ہوا, اس نے آپریشن کر دیا. کیوں؟ پیسے کے لیے. کہتا جی نہیں نارمل نہیں تھا. اس عورت نے مرتے مرتے بیچاری نے بتا دیا, مر گئی عورت, کہ نہیں میرا نارمل بچہ پیدا ہو گیا تھا, ڈلیوری ہو گئی تھی, اس نے جان کے آپریشن, اور خود وہ فوت ہو گئی. عورت کو مار دیا کس لیے؟ پیسے کے لیے. جھوٹ بولا, کہتا جی نہیں یہ نارمل کیس نہیں. اتنے گرے ہوئے مسلمان ہو گئے آج کے زمانے میں کہ جھوٹ بولے بغیر, کہتے ہیں یہ مارکیٹوں کا ٹرینڈ بن گیا کہ جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا. آپ کسی جگہ کسی جو ہے نا سرکاری آفس میں چلے گئے, جھوٹ کے بغیر کام ہوتا ہی لوگ کہتے ہیں. آپ رشوت کے بغیر کام کر کے دیکھیں, نہیں ہوتا. پھر علماء نے یہاں پہ مجبور ہو کے فتویٰ تک دے دیا, بھائی اگر آپ اہل ہیں کسی کام کے اور وہ کام بغیر رشوت کے نہیں ہو رہا تو پھر دے دیں. کیا کرے؟ فقہ الواقع بھی تو ہے نا, پھر یہ حل تو نکالنا پڑے گا. ایک بندہ اہل ہے, میرٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, پورے نمبر ہے, ہر چیز اس کی پوری ہے, وہ کہتا ہے میں کہاں جاؤں. ایک بندہ نکھٹو قسم کا, وہ پیسے دے کے لگ جائے گا, آپ لگ جائے تو بہتر ہے آپ بھی پیسے دے دیں. یہ گنجائش نکال دی, کیونکہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ, یہاں جھوٹے لوگ بستے, یہاں سچے لوگوں کا جو ہے نا وہ کام ہی کوئی نہیں. بہت کم لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں, جو اپنی چیز کی ہر چیز بیان کر دیتے ہیں. جھوٹ بولی جائیں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہرحال کاروبار کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر برکت چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ سچ بولا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 بندے ایسے, اللہ اکبر, بڑی سخت بات. قیامت کا دن ہوگا, ان اللہ لا ينظر الیہم, اللہ ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں. لا یکلمہم اللہ, اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. ایک ہوتا نا بات کر لینا, بتا گا چلو یار اس کی سن تو لو, ماننی تو نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے, ہاں بتا ابھی کیا مسئلہ ہے, کیا کام ہے, تم سن لیتے اور چلو ادھر جا کے بیٹھ جائے. جیسے کئی دفعہ
پولیس والے بھی ایسے کرتے ہیں، اس کی سن لی پھر کہتا چل ادھر ہو جاؤ. اللہ بات ہی نہیں کرے گا، اس کی بات سنے گا ہی نہیں. ایک ہوتا ہے بات نہ کرنا، اس کو دیکھ لینا، بندہ بیٹھا ہے اس پہ شاید ترس آ جائے، اللہ دیکھے گا بھی نہیں، نہ بات کرے گا نہ دیکھے گا. ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. اور یہ بدبختی کی انتہا میں پہنچا ہوا انسان کون ہے؟ جو اللہ کی رحمت کی نظر سے محروم ہو گیا، جو اللہ کے دیکھنے سے محروم ہو گیا، اللہ کے کلام کرنے سے محروم ہو گیا، اور اللہ اس کو پاک نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہے والمنفق سلعته بالحلف الكذب، جو اپنی سامان، اپنی چیز، اپنا سودا جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہے. اللہ کی قسم کھا لے، جی قسم اٹھائی اور کہا نہیں ایسا ہی ہے، بیچ دیا، بک گیا، اب یہ راضی ہے، بیچ تو لیا نا میری فروخت اتنے کی ہے اور خرید اتنے کی ہے، آپ کو تو آپ سے تو منافع لے ہی نہیں رہے گی، تو اس میں ساڑھے ہاتھ بندے ہو، چلیں گے آپ پورے میں دے دے. جھوٹ بول دیا، قسم اٹھا دی، اللہ سے بندے کو کبھی بھی دیکھے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور سچائی کی برکتیں، اللہ اللہ. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی، کسی نے پوچھا بلال کیا کرتے ہو؟ جنت میں تمہارے قدموں کی آوازیں سنائی دیتی. اور کب سنائی دیتی؟ اللہ کے رسول جنت میں جا رہے ہیں، اللہ کے رسول جنت میں جا رہے ہیں، اور کہا کہ یہ آگے کی آوازوں کی، قدموں کی آواز کون جا رہا ہے؟ کہا یہ بلال ہے. تو غلام تھا کیا حضرت بلال کے پاس؟ اسلام کے علاوہ کچھ تھا؟ اس لیے کہتے تھے ابی الاسلام، میرا باپ تو اسلام ہے. کوئی ان سے پوچھتا باپ کا نام بتاؤ، کہتے میرے باپ کا نام اسلام ہے. مجھے تعارف دیا تو اسلام نے دیا، مجھے عزت دی تو اسلام نے دی ہے. میرا تھا کچھ بھی نہیں تھا، بکتے بکاتے آ گیا، باپ کا کیا پتا، مجھے تو اسلام کا پتا ہے. اللہ، وہ بلال جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اسلام بس تھا. کہتے ہیں کسی نے کہا کیا کرتے ہو؟ ایک کام ان کا وہ تھا کہ ہر وقت باوضو رہتے، جب وضو ٹوٹتا 2 رکعت پڑھ لیتے. اور ایک بات حضرت بلال پتا کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ما کذبت کذبا منذ اسلمت. جب سے مسلمان ہوا ہوں، جب سے کلمہ پڑھا ہے، ہمیں تو اسلام کی قدر کیا، ہمیں تو ماں کی کوکھ میں اسلام مل گیا نا. ہم تو پیدا ہوئے تو مسلمان تھے، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے، کام آ رہے مسلمانوں والے بہت کم ہیں. وہ کہتے ہیں جب سے مسلمان ہوا ہوں، ماں کذبت کذبا، آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا. یہی میری ایک جو ہے نا مجھے صفت صحیح یاد ہے. اور ایک انہوں نے وہ بات یاد کی کہ جب بھی باوضو ہوتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں. اور ایک اللہ نے اتنا مقام دیا کہ جنت میں قدموں کی آواز آ رہی. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عدل انہوں نے جو قائم کیا، آج بھی تاریخ میں اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں. حضرت عمر نے ایسا عدل قائم کیا، یعنی خلفائے راشدین کے بعد وہ خلیفہ نہیں ہے لیکن ان کو بھی کہتے ہیں خلفائے راشدین کا زمانہ تھا کہ جیسا زمانہ انہوں نے بنا دیا. اتنا عدل قائم کیا. ان سے کسی نے پوچھا تھا آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے جب بھی کام کیا میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں. سچائی کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے اتنا مقام دے دیا. اور عبد الرحمن بن عوف، اللہ، سچائی کی برکتیں ہوتی. آپ جانتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ مدینہ کی طرف آئے نا ہجرت کر کے، سب کچھ چھوڑ کے آگے. مکھن کی 2-4 ٹکیاں ان کے پاس تھی جن کی تجارت کرتے، وہ لے کے سارا کچھ چھوڑ کے آگے، کچھ بھی نہیں. لیکن یہ بندے کو اللہ نے نوازا کتنا تھا. پہلی صف کا منڈی کا تاجر کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف. اور پہلی صف کی فجر کا نمازی کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف. ہم کہتے ہیں کاروبار میرا ہے، میں تو راتوں کو جاگتا ہوں نہیں، میں تھکا آتا ہوں، میرے سے کہاں نمازیں پڑھی جاتی، میرے پہ کاروبار کا بڑا نہیں، اتنا نہیں. اور صاحب تسی تو بیلے ہو، نماز ہی پڑھنی. کچھ لوگ کہتے ہوئے یہ تو آ جاتے ہیں. میں آپ کو پتا کتنی ذمہ داری ہے، میں کاروبار سنبھالتا ہوں، اتنا حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے، پھر فجر کے ٹائم بھی اٹھا جاتا. عبد الرحمن بن عوف پہلی صف کا تاجر، شاید اتنا امیر کو بندہ آپ کی نظر سے یہاں بیٹھا ہی نہ ہو، اتنے امیر انسان. اور پہلی صف کے نمازی. حضرت عمر کو جب خنجر مارا نا ابو لولو فیروز ملعون انسان نے، تو اس وقت نماز مکمل کروانے والا یہ تاجر اور یہ بہت بڑا بزنس مین عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ حیران ہوں گے اللہ نے کتنا پیسہ دیا، 8 کروڑ روپیہ. 8 کروڑ روپیہ کوئی عام بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اس لیے دیا کہ ان کے اخراجات پورے ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں امہات المؤمنین کو 8 کروڑ روپیہ دیتے ہیں کہ آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں، کوئی کمی نہ رہے. ان کے اخراجات کے لیے 8 کروڑ روپیہ ادا کرتے ہیں.
اور جب وہ فوت ہوئے ان کے پاس کتنا کتنا وہ چھوڑ کے گئے سونا اور جائیداد، اس کا حساب لگانے کے لیے بھی آپ کو پوری ایک ٹیم بٹھانی پڑے گی، کتنا پیسہ تھا۔ کسی نے پوچھا بتائیں راز کیا ہے؟ ہم سے کو پوچھ لے بڑے کامیاب ہو یار، دکان بڑی چلتی تمہاری کوئی راز؟ اور نہیں جی یہ کام بڑا اوکھا ہے، تسی یہ بزنس کام چلا رہا۔ ہم کسی کو اچھا مشورہ بھی نہیں دیتے، سچائی ہماری پتہ نہیں کہاں چلی جاتی۔ اور نہیں جی نہیں اس میں بڑے صاحب رکھنے پڑتے ہیں، ایک کام نہ شروع کر، خود کیوں کر بیٹھا ہوا، پھر خود نہیں مشورہ بھی نہیں دیں گے کسی کو اچھا، تب بھی جھوٹ بول دیں گے اس کام میں بڑے سیاپے نہیں، یہ کام نہ کریں آپ۔ حالانکہ برکت اللہ نے دی تو بندہ کسی کو کہہ دے۔ عبد الرحمن وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی اور کو بھی بلا لو، اس کا بھی فائدہ ہو جائے، میں بتاتا ہوں میرا راز کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک تو راز یہ ہے، اللہ اکبر، کہ آج تک میں نے کاروبار کی وجہ سے کوئی سودا بیچنے کے لیے خریدنے کے لیے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، میں ہمیشہ سچ بولا۔ جو چیز ہے جتنی ہے اتنی کر کے اس کو بیچا ہے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ نے اتنی برکت دی ہے کہ میں مٹی بھی پکڑتا ہوں، اللہ سونا بنا دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں میں نے کبھی کاروبار کی وجہ سے، آپ سب اس بات کو جانتے ہوں گے، آپ کے جو ہے تجربات بھی ہوئے ہوں گے، ہم بھی گزرتی ہے کہ ہم کاروبار کی وجہ سے بڑی کوتاہیاں کر جاتے ہیں، سچ اور جھوٹ کے بعد اور بھی بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی کاروبار میں پھنسے ہوتے ہیں، نمازیں لیٹ ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے آج تک کاروبار کی وجہ سے کبھی جماعت سے نماز لیٹ نہیں کی۔ آپ دیکھیں ابھی جمعے کے بعد کتنے لوگ نماز پڑھنے آئیں گے، عصر کے بعد دیکھیں کتنے لوگ بعد میں نماز پڑھنے ہو جاتی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوتی نہیں ہے، لیکن لیٹ کر کے پڑھنا، جماعت کے بغیر پڑھنا اس کا اجر اور ہے اور جماعت سے پڑھنے کا اجر اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کاروبار کی وجہ سے کبھی جماعت سے نماز لیٹ نہیں کی، ہمیشہ جماعت سے پڑھتا ہوں اور کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ نے اتنی عقل دی تھی، اتنی دانش دی تھی۔ کہتے ہیں تیسرا اصول یہ، میں 3 دن سے زیادہ کبھی چیز اپنے پاس نہیں رکھتا، جتنے میں بکتی بیچ دیتا ہوں۔ اور ایک دفعہ کہتے ہیں میرے پاس 1000 اونٹ تھا اور میں نے فروخت کیا، میں نے کہا پورے پیسوں میں لے لو، جتنے کا آیا اتنے کا لے لو۔ عقل دی تھی نا اللہ نے، اور پھر اللہ نے سچائی کی برکت دی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں رسی میں رکھوں گا، 1,00,000 روپے کا اونٹ ہے، 1,00,000 کا ہی لے لو، رسی میری۔ کہتے ہیں میں نے 1000 رسیاں اتاری، 1 درہم کی رسی بیچی، 1000 رسیاں، 1000 درہم میں نے ادھر سے کما لیے۔ یہ عقل ہے، یہ ان کو اللہ نے نماز رکھا تھا۔ اور کہتے ہیں میرے کاروبار کی یہ 3 اصول ہیں کہ جلدی چیز بیچ دیتا ہوں اور کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو جھوٹ اگر نہ بولے، سچ بولے، اللہ برکت دے دیتا ہے۔ اپنے کاروبار سے اور زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں۔ جھوٹ کی بڑی نحوستیں ہیں، معاشرے میں بڑی نحوستیں پھیلتی اس جھوٹ کی وجہ سے۔ اگر آپ آج سے یہ عہد کریں اللہ جو ہو گیا سو گیا، آئندہ سے ہمیشہ سچ بولو۔ آپ کو نظر آئے گا تھوڑا تھوڑا کہ نہیں میری تو چیز نہیں بک رہی، میرے ساتھ تو معاملہ خراب ہو رہا ہے، لیکن برکتیں بڑی آئیں گی۔ جو رب برکتیں بیچتا ہے نا وہی اصل چیز ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سچ کا ساتھ دینے کی توفیق دے، اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا